ایک چیز اور میں عرض کروں کہ یہ جو ہدایت ہوتی ہے اس کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے، اور جو گمراہی ہوتی ہے اس کے کئی شیڈز ہوتے ہیں۔ سورہ انعام کی پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تعریف اور شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اس نے ظلمات اندھیرے رکھے اور روشنی رکھی، روشنی واحد ہے اور اندھیرے جمع ہے۔ تو گمراہی کے کئی شیڈز ہوتے ہیں، اور ہدایت ایمان وہ ایک ہی اس کی روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو الہاد وغیرہ ہیں اس کے بھی کوئی ایک رخ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ایک پہلو نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ایک سطح نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ایک جو ہے نا وہ شکل نہیں ہے، مختلف شکلیں ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے وہ سیکولرزم کا بھی ہے۔ الہاد کی جو ٹیکنیکل یا فقہی یا تشریعی ڈیفینیشن ہوگی میں اسے ایک طرف رکھ کے میں تھوڑی سی اس کی لغوی بحث آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے۔ الہاد کا لفظ ہوتا ہے جی، اس کا مطلب ہوگا، یعنی اس کا معنی اگر ہم کریں، لفظی معنی اگر ہم کریں تو ٹیڑھ پیدا کرنا، کجی جسے ہم کہتے ہیں، کسی شے میں ٹیڑھ پیدا کر دینا۔ یہ جو ٹیڑھ پیدا کر دینا ہے، یعنی قرآن مجید نے یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پنہا نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح آتا ہے الذین یلحدون فی اسمائہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے یہ کون سا الحاد ہوگا؟ یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے کچھ نام ہیں جن میں الحاد کرتے ہیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان آیتوں میں الحاد کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے الحاد؟ جب تک ہم اس کے لغوی معنی کو نہیں سمجھ سکیں گے یہ الحاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا، کجی پیدا کرنا، ٹیڑھ پیدا کرنا۔ اس آیت کا ایک سیدھا معنی ہے، اس کو ٹیڑھا معنی پہنا دینا، غلط معنی پہنا دینا، کج معنی پہنا دینا، اس آیت کے ساتھ الحاد کرنا ہے۔ اللہ کے اسماء ہیں، صفات ہیں، وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، ان کے مفہوم کو کج کر دینا، یا یہ کہ ان کو کسی جادو وغیرہ میں استعمال کرنا جو اس کا مقصد نہیں تھا، اس مقصد سے اسے ہٹا دینا، یہ اس کے ساتھ الحاد ہے۔ تو ملحد کسی حق کا صریح انکار نہیں کرتا، یہ اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ وہ حق کا مطلق انکار نہیں کرتا ہے، اسے مان کر اس کے بعد اسے ٹیڑھا معنی پہناتا ہے۔ اگر آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت سے ملحدین داڑیوں میں بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت سے ملحدین اسلامی چھتری کے تلے بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ اور یہ زیادہ خطرناک ہے، ایک آدمی شکل ہی سے جو ہے نا جانا پہچانا ملحد ہے تو اس سے تو ہم دور سے بھاگیں گے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دوڑ جائیں گے۔ دوڑنا اسے چاہیے، دوڑ ہم جائیں گے، لیکن یہ کہ ایک آدمی کے جو دکھنے میں وہ ہمیں لگے کہ یہ تو اسلامسٹ ہے، لیکن یہ کہ اندر سے ملحد ہو، تو وہ آدم علیہ السلام کو جس نے گمراہ کیا تھا نا، گانا کھانے پر آمادہ کیا تھا، وہ ان کا خیر خواہ بن کے آیا تھا۔ وہ اس شکل میں نہیں آیا تھا جس شکل میں فلموں میں شیطان ہمیں نظر آتا ہے۔ اس شکل میں آیا ہوتا تو آدم علیہ السلام کبھی اس کی بات نہ مانتے۔ وہ ایک دل ربا شکل بنا کے، منموہنی صورت بنا کے، ایک خیر خواہ کے روپ میں، اور یہ کہ یہ کہنے کے لیے کہ آپ زیادہ نیک بن جاؤ گے، یہ دانا کھا لو آپ فرشتہ بن جاؤ گے، یہ کھا لو آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی۔ تو نیکی کے رستے گمراہ کیا ہے اس نے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ہمیں برٹرینڈ رسل ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے، یا یہ جو نیکی کے رستے ہمیں غلط رخ پر موڑنے والے ہیں، اسلام کی ایسی تعبیر بیان کرنے والے ہیں، یا قرآن کے جو بیان ہے، یا قرآن مجید میں نیریٹو کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ نیریٹو میرے خیال میں کس کو کہتے ہیں کہ جو آپ جھوٹ گڑھتے ہیں، تو وہ جو آپ بنا کے لوگوں کے سروں پر مسلط کرتے ہیں تو اس کو آپ نیریٹو کہتے ہیں۔ بیانیہ، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی لیکن آپ بنا کے اس کو بیان بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن تو نظریات کی بات کرتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے، تو جو کاؤنٹر کرتے ہیں پھر اسے تو وہ الحاد سے کام دیتے ہیں۔ تو ملحدین کی اس قسم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ رینڈ کارپوریشن نے مسلمانوں کی 4 قسمیں بیان کی تھی نا،
تو فنڈامنٹلسٹ کو تو اپنے لیے خطرہ بتایا ہی تھا انہوں نے، اور ٹریڈیشنلسٹ کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے اکلوتے رہیں تو خطرناک نہیں، ہاں فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو پھر خطرناک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا سیکولرسٹ جو ہیں یہ بھی اپنے ہیں، ان سے تو کوئی بالکل ہی، یہ تو مطلب یہ ان سے تو کوئی ہمیں کیا، اپنے دوست ہیں، اولیاء و شیطان ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اصل میں ماڈرنسٹ ہیں کہ جو اسلام کی ایک ایسی تعبیر کر رہے ہیں، دیکھیں سیکولرسٹ کون ہیں کہ جو اسلام کو ریجیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے، ماڈرنسٹ کون ہیں جو اسلام کی وہ تعبیر کر رہے ہیں جو مغرب کے ساتھ سازگار ہوتی ہے۔ اب آپ کو علاج جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ میں آیا؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بس کی گانٹھ ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر اسلام کی ایک ایسی تعبیر رائج کرنا چاہتے ہیں جو شیطان کے مقاصد کو جو ہے نا وہ پورا کرنے والی ہو۔ وہ اللہ کا جو ہے نا، ایک ہوتا ہے نا الفاظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کوئی تصور ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، اس تصور سے ہٹا دینے والا معاملہ ہو، یہ کام بقول ان کے کون کر رہا ہے؟ ماڈرنسٹ۔ تو یہ ہیں جو وہ اطلاعات جو ہمیں جس سے زیادہ خطرہ ہے، یہ ہیں جو ہمارے اپنے اسلام کے روپ میں چھپے ہوئے ملحدین ہیں۔